کہ شاید آپ جواب بدل دیں، کوئی جواب نماز دے دیتے، کہیں ذکر روزے کا کر دیتے، کہیں تذکرہ حج کا کر دیتے، ہر جواب آپ کی ولایت میں کیوں آیا؟ امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادات کا موازنہ ہماری ولایت سے کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں ہے، حج میں مفلس جاتا نہیں ہے؟ ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ غریب پہ بھی واجب ہے، یہ امیر پہ بھی واجب ہے، یہ مسافر پہ بھی واجب ہے، یہ وطن والے پہ بھی واجب ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا فرزند رسول پھر وضاحت مکمل کیجئے، نماز وضو مانگتی ہے، روزے کے لیے طہارت ہونی چاہیے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے، مولا تیری ولایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کل کی گفتگو یہیں پہ آ کے رکی کہ خدا اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہے لیکن اپنی حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا، اور ہم نے جنہیں اللہ کی حجت مانا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ قطعاً ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، میں منبر پہ ہوں، باوضو ہوں، میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو علی کو اللہ کہے، میں اسے حقدار لعنت سمجھتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، اور میں اسے بھی انسان نہیں سمجھتا جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ پہلے ہی تقریر سے گزارش سرکار آپ کی خدمت عالیہ میں یہی ہو رہی ہے کہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، ہمیں انہوں نے پہچان کروائی اللہ، وہ سامنے آ نہیں سکتا تھا، اس نے چاہا کہ زمانے میں میری پہچان ہو، اس نے ان کے نور کو خلق کیا، اس نے کہا اگر تم نے میری پہچان کروانی ہے پھر میرا بھی حق بنتا ہے، میں تمہیں اتنا پاکیزہ بناؤں گا، اتنا طیب بناؤں گا، اتنا طاہر بناؤں گا، اتنا دانہ سبل بناؤں گا، ایسا مولا کل بناؤں گا، میں تمہیں اتنا حسین بناؤں گا کہ یہ دنیا کے لوگ جانے تجھے مانے مجھے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں، تمہارا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں جن کا بندہ اتنا کریم ہے وہ پروردگار کتنا رحیم ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلی چیز کہ بچے کا نام ایسا رکھا جائے کہ والدین کے علمی معیار کا اندازہ ہو سکے، اور دوسرا نام رکھتے ہوئے ایک خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھا جائے کہ اسے ساری زندگی مذہب نہ بتانا پڑے۔ یہ جو آل محمد کے ہاں نام ہے، محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ نہ علمی معیار کے لیے ہے نہ مذہب کی پہچان کے لیے ہے، یہ نام ہے اللہ کی صفات کے مظہر، ان ناموں سے بھی توحید ظاہر ہوتی ہے۔ رسول کی حدیث ہے، آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، رسول نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل بھی محمد۔ ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، اس کا مولا یہ حدیث حق ہے؟ فرمایا بے شک حق ہے۔ اس کا مولا اب سارے محمد ہیں؟ فرمایا سارے محمد ہیں۔ اس کا اگر اب سارے محمد ہیں پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی جعفر کیوں ہے، کوئی قاسم کیوں ہے؟ حق یہ بنتا تھا نام آپ کے یہ ہوتے، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث۔ نانا نے کہا تھا ہم سارے محمد ہیں، نام آپ کے تبدیل ہو گئے۔ امام نے کہا سامنے سے قرآن اٹھا کے لا۔ اس کا مولا میں نے سوال کیا ہے، فرمایا اسی قرآن میں تیرے سوال کا جواب ہے۔ قرآن امام کے ہاتھوں پہ، امام نے کہا اب سوال کر۔ اس کا مولا اب سارے محمد کیوں نہیں کہلواتے، یہ ناموں میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ امام نے کہا تو مجھے بتا یہ کیا ہے؟ اس کا مولا قرآن ہے۔ پھر بتا یہ کیا ہے؟ اس کا مولا قرآن ہے۔ پھر میں سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس کا مولا قرآن ہے۔ امام نے کہا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ رحمان کیوں ہے؟ اس کا مولا یہ بکھرے تو صورتیں بنتی ہے، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے۔ فرمایا ہم بکھرے تو 12 ہوتے ہیں، سمٹے تو محمد ہو جاتے۔ بسم اللہ سے اس اللہ نے ان کے ناموں کے ذریعے سے اپنی توحید کی پہچان کرے تو جو صحابان مکمل، اس نے چاہا کہ زمانہ میری حمد کرے، اس نے محمد کو ظاہر کیا، اس نے چاہا کہ زمانے کو میری عظمت کا پتہ چلے، علی کو ظاہر کیا۔ اس کی مشیت میں تھا کہ زمانے کا میرا حسن کا اندازہ ہو تو حسن ہو گئے، جب دنیا کو اپنی کریمی دکھانا چاہی تو حسین ہو گئے۔ توجہ مکمل رکھیے گا، جب چاہا کہ لوگوں کو عبادت کا طریقہ پتہ چلے
تو سجاد ہو گئے، جب حلم منوانا چاہا تو باقر ہو گئے، اپنی زبان نے صدق منوانا چاہی تو صادق ہو گئے، اپنی عطا منوانا چاہی تو قاسم کو ظاہر کر دیا، اپنی رضا منوانا چاہی تو رضا کو ظاہر کر دیا، تقاوت دکھانا چاہی تو تقی کو ظاہر کر دیا، نکاوت دکھانا چاہی تو نکی کو ظاہر کر دیا، چاہا کہ زمانہ میری حیبت سے ڈرے تو عسکری کو ظاہر کر دیا، پھر چاہا کہ زمانہ یہ بھی مانے کہ ہے اور نظر کیوں نہیں آتا تو اس نے مہدی کو پردے میں چھپا کے رکھ لیا۔ خالق اللہ، مالک اللہ، لیکن یہ اللہ کی وہ حجتیں ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں اور توحید کے احکامات ہم تک پہنچاتی ہیں۔ آئیے آل محمد کے اختیارات میں سے چند اختیارات عزت مآب چہروں کی نظر کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے، قبلہ تشریف فرمائے، لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں۔ جتنے توحید پرست ہیں وہ آیت کا صرف اتنا ٹکڑا پڑھتے ہیں، لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ آیت رکی نہیں، آیت آگے چلی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ اب آپ بیدار ہوں گے تو میں چار جملے ہدیہ کروں۔ خدا کہہ رہا کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا مگر وہ من ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ اس کا مطلب وہ من اللہ نہیں، وہ من اللہ ہوتا تو اللہ کے بعد اللہ آتا، اللہ کے بعد من آیا، سوائے اس من کے۔ اس کا مطلب کوئی مالک ہے شفاعت کا اللہ کے علاوہ بھی، لیکن وہ من ہے۔ میرے مالک یہ من کیا ہے؟ فرمایا بیٹھ جا قرآن کی دہلیز پہ، دستک دے اسی سے پوچھ کے من کون ہے۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا علی کا خاموش ذاکر، تو ہی مجھے بتا دے یہ من کون ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا میرے اندر بھی ایک من چھپا ہوا، یومئذ لتنفع الشیء الا من اذن لہ، ایک وقت آئے گا کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک جگہ پہ اللہ نے کہہ دیا ایک من ہے جو شفاعت کر سکتا ہے، دوسری جگہ پہ کہا ایک من ہے جو قیامت والے دن فائدہ دے گا۔ میرے مالک یہی تو من سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا یہ من کون ہے جو فائدے بھی دیتا ہے شفاعت بھی کرتا ہے۔ پھر قرآن کی ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اسے کہا ساق السماوات والارض، ایک وقت آئے گا زمین بھی ہلاک ہو جائے گی، آسمان بھی جل کے راکھ ہو جائے گا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس من کے جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے۔ میں نے کہا قرآن یہی تو من ڈھونڈ رہے، ہمیں بتا دے یہ من رہتا کہاں ہے، عرش پہ رہتا ہے یا فرش پہ رہتا ہے؟ قرآن نے کہا میری انگوشت کو تھام، میں تجھے اس من کی دہلیز پہ لے کے جاؤ۔ قرآن کی ایک اور آیت نے من کا پتہ بتایا، قرآن بول کے کہنے لگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور ایک انسانوں میں ایسا من ہے جو سو کی اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میں نے کہا من آسٹریلیا سڈنی کا مجمع بھی چپ ہے، اللہ کا قرآن تو بتا دے وہ من کون ہے؟ خدا نے کہا پھر قرآن کی دہلیز پہ بیٹھ۔ قرآن کی ایک اور آیت نے سینے قرآن سے سر کو اٹھایا، اس کا میرے اندر بھی من چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا من ہے؟ اس کا کل من علیہ فان، ایک وقت آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کی ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ایک وقت آئے گا گواہی کے لیے وہ آئے گا اور ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ مجمع خاموش ہو گیا، آؤ قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، جنہیں من دکھا بھی دے من سمجھا بھی دے۔ قرآن کا مجمع اکٹھا کر غدیر کے چوک میں لا کے کھڑا کر، نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کن تو مولا۔ بسم اللہ۔ من کن تو مولا یا جس کا میں مولا تھا اس کے علی مولا ہیں۔ کن تو قبلہ تشریف فرمائے، قبلہ حضرت علامہ ریحان صاحب تشریف فرمائے، کن تو قبلہ تشریف فرمائے ماضی، کن تو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ من کن تو جس کا میں مولا تھا، علی اس کا مولا ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے بڑے میرے
دیوبندی بھائیوں کے مشہور عالم دین ہے مولانا طارق جمیل، ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، اس میں انہوں نے اپنی ایک نجی محفل میں بیٹھ کے کہا تھا، اس نے کہا یہاں شیعہ کوئی نہیں بیٹھا، میں اپنے لوگوں میں بتا دوں مولا کے معنی دوست نہیں سردار ہیں۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور چہرے دیکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ جب سے میں نے علی پڑھنا شروع کیا چند لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مولا بمانی سردار ہے، ہم نے صرف غدیر سے صرف اتنا ٹکڑا لے لیا کہ نبی نے کہا من کنتم، 3.5 گھنٹے کا خطبہ پڑا غدیر کے تپتے ہوئے صحرا۔ چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، شاید اس جملے پہ تائید کا حق ادا ہو جائے۔ غدیر کے چوک میں منظر عجیب تھا، بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا۔ بسم اللہ سے اور صرف ایک ہاتھ پکڑ کے بلند نہیں کیا، صرف ایک ہاتھ پکڑ نہ، بلا تشبیہ نہ، رسول نے امیر المومنین کو دونوں بازوؤں سے پکڑ اٹھایا۔ کتب یہ لکھتی ہے کہ مولا علی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو رہی، یوں رسالت نے امامت کو اٹھا لیا۔ اب عمران بھائی جملہ میں پھر تبدیل کرنا، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ چھپتی ہوئی نبوت نے اٹھتی ہوئی امامت کو دکھا دیا اور کہہ دیا یہ ہے میرے بعد حاکم بھی سردار بھی۔ 3.5 گھنٹے کا خطبہ غدیر کے صحرا میں علی ولی اللہ پہ پڑھا گیا۔ موضوع سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹوں گا، اپنے منکر معاف کر دیتا ہے، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو غدیر کے مجمع میں سے ایک اٹھا، جسے پہلی تمہیدی تقریر یاد ہے، وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں پھر ایک اٹھا، اس نے بھی حجت کا انکار کیا، اس نے بھی حجت کا انکار کیا، اور یہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں اٹھا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اٹھا۔ اس کے پیچھے کا پورا گروہ تھا، انہوں نے یہ کہہ کے اسے تیار کیا تھا کہ علی کی ولایت کا ہو گیا اعلان، تو اٹھ کے کر دے علی ولی اللہ کا انکار، اور انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ اگر یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو آسمان سے عذاب آنا چاہیے۔ اس نے کہا اگر نبی نے کہہ دیا تو عذاب آ گیا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے سازشی گروہ نے کہا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ ابو جہل نے عذاب کی دعا مانگی تھی اور خدا نے کہہ دیا تھا میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا جہاں تو رہتا ہو، لہٰذا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ اس نے اسی سوچی سمجھی سکیم کے تحت اٹھ کے کھڑے ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کر دیا۔ اس کے ذہن میں تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، ادھر عذاب کی دعا مانگی، آسمان سے پتھر آیا، حارث کے سر پہ لگا، آؤ اللہ سے جا کے پوچھے میرے اللہ تیرے تو اصول ٹوٹتے نہیں، تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، تو یہ نبی کی موجودگی میں عذاب کیوں آیا؟ فرمایا یہ لا الہ کا منکر نہیں تھا، علی ولی اللہ کا منکر، اس نے انکار کر دیا ولایت علی۔ کتنی ضروری تھی ولایت علی، نمازی، حاجی، صحابی، روزے دار، کھڑا بھی نبی کے قریب۔ اب آپ بول کے تائید ادا کیجئے گا، یہ جو پتھر حارث کے سر پہ لگا یہ زمین سے ابھر کے لگا تھا، آسمان کی طرف سے؟ پتھر کا آسمان پہ کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات کا تعلق ہے پہاڑوں سے، پہاڑ ہوتے ہیں زمین پہ، جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے، پتھر کہاں سے آیا؟ اگر مجمع خطیب کو پریشان کر سکتا ہے تو چند لمحوں کے لیے ہم بھی تو امتحان لے سکتے ہیں۔ یہ پھر پتھر کہاں سے آیا؟ آئے پھر قرآن ہی کے پاس چلتے، کیونکہ جتنے راز اس کے سینے میں چھپے، آئے آ کے پوچھے، قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا قرآن تو بتا، میں علی کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن نے دھیمے لہجے میں کہا الم تر کیفا،
فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا، خدا نے ابابیل بھیج دیے، وہ سب سے بڑے لے کے آیا، اللہ نے سب سے چھوٹے بھیجے۔ اب اگلے جملے پہ ہر بندہ اس بات کو سمجھے گا نہیں، لیکن جو ادب نواز بندے وہ جملہ سمجھنا، اللہ کے انتقام کا طریقہ یہ ہے، کوئی بہت بڑے لے کے آئے وہ سب سے چھوٹے بھیج دیتا ہے۔ وہ سب سے بڑے لے کے آیا، اللہ نے سب سے چھوٹے بھیجے۔ ابابیل کی چونچ میں ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اور ایک ایک ہاتھی کا شکار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، ایک بھی ابابیل کا پتھر ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھی کو نہ لگا اور زمین پہ آ گیا ہو۔ میرے مالک یہ ابابیل کے نشانے خطا کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا انہیں ہم نے بھیجا تھا اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ ابابیل کی چونچ سے پتھر کا نکلنا تھا، ایک ایک ہاتھی کے سر پہ لگتا گیا، ہاتھی ہلاک ہوتا گیا۔ کتاب میں چاہو گے ریفرنس دکھانے کے لیے تیار ہو، تفسیر امام رضا سے لے کے تفسیر ابو حمزہ سمالی تک یہ روایت موجود ہے۔ 8ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا مالک یہ پتھر کہاں سے آئے تھے؟ مولا نے پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا جب ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا شکار کر رہا تھا تو ایک ابابیل کو آ کے اللہ کے فرشتے نے اس کے کان میں اللہ کی وحی کو پہنچایا کہ تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا ذمہ داری توحید کے ذمہ ہے، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، تو غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تو اگلی وحی کا انتظار کر۔ وہ ابابیل اللہ کے حکم کے ساتھ غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا، اس کی زندگی کا تحفظ توحید کے ذمہ ہو گیا، اس کے رزق کی ضمانت اللہ کے ذمہ ہو گئی۔ ادھر مہینے صدیوں میں بدلنے تھے، غدیر کے چوک میں حارث نے علی ولی اللہ کا انکار کیا، فرشتے نے اسی کے کان میں آ کے کہا خدا کے راہ اپنے حصے کا پتھر نکال اس کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا، یہ مالک مکان کا دشمن۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ حارث لا الہ الا اللہ کا بھی قائل تھا، محمد رسول اللہ کا بھی قائل تھا، انکار کر دیا ولایت علی کا۔ اگر حجت کا اقرار نہیں تو پھر توحید کا بھی انکار ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میٹھی گولی سے آرام ہے، خطرناک حدیث کا سہارا نہ لینا پڑے۔ علی کو چھوڑ کے دشمنی علی سے کر کے دل میں بغض آل محمد کا رکھ کے نمازی مصلی بچھاتا ہے، ابلیس قریب کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز ختم کرتا ہے، ابلیس کہتا تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا، تو مصلی پہ آیا میں دیکھ رہا تھا، تو نے پوری نماز پڑھی میں سوچتا رہا، اگر خدا نے تیری قبول کرنی ہوتی تو میری بھی کر لیتا، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ اگر وہ صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے؟ انکار علی، انکار امیر المومنین وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں، ہر جرم قابل معافی ہے سوائے انکار ولایت علی ابن ابی۔ کسی سے لکھوا کے دے جی کہ قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دے دے کہ کسی کے پاس امال کی گٹھڑی ہو لیکن علی کو تسلیم نہ کرتا تو رسول کی حدیث ہے، معصومین کی حدیث ہے کہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ رسول سے آگے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ حسنات کتنے اور سیئات کتنے، نیکیاں کتنے اور گناہ کتنے؟ اس کے ذہن میں تھا نبی لکھوائیں گے نماز نیکی ہے جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے چوری گناہ ہے۔ نبی مسکرائے اور فرما گیا، نبی نے مسکرا کے کہا نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھنے آیا ہوں، فرمایا وہ نیکی بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے نیکیاں نیکی ہیں، وہ گناہ بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے نیکیاں بھی گناہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا مولا وہ کون سا؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی۔
ولایت امیر المومنین، آل محمد کی ولایت۔ سرکار صادق سے آگے ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزوں کو دین کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کا مولا اور؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ اس کا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے۔ مولا اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا ہماری ولایت سے۔ مولا گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہماری ولایت سے۔ سائل سوال بدلتا گیا، معصوم نے جواب نہیں بدلا۔ جب اس کے سوال تھک گئے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں نے سوال اس لیے بدلے تھے کہ شاید آپ جواب بدل دیں، کوئی جواب نماز دے دیتے، کہیں ذکر روزے کا کر دیتے، کہیں تذکرہ حج کا کر دیتے، ہر جواب آپ کی ولایت میں کیوں آیا؟ امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادات کا موازنہ ہماری ولایت سے کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں ہے، حج میں مفلس جاتا نہیں ہے؟ ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ غریب پہ بھی واجب ہے، یہ امیر پہ بھی واجب ہے، یہ مسافر پہ بھی واجب ہے، یہ وطن والے پہ بھی واجب ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا فرزند رسول پھر وضاحت مکمل کیجئے، نماز وضو مانگتی ہے، روزے کے لیے طہارت ہونی چاہیے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے، مولا تیری ولایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ امام نے کہا لا شروط، کوئی شرط نہیں، الا حلالی، اور صرف ماں شریف ہونی چاہیے۔ ماں اچھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ پڑھتا علی ولی اللہ ہو اور اس کا عقیدہ توحید مشکوک۔ آج زمانہ ختم نبوت کے لیے پہرے دے رہا ہے، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کا نام علی ولی اللہ۔ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، علی ولی اللہ کا تالا ہے۔ کوئی نبی بنے بھی تو کیسے بنے؟ وہ ولایت علی دے کے پیچھے ہٹ جائے گا کہ جب علی جیسا نبی نہیں بن سکا۔ 70 مقامات میں نبی کی حدیث ہے، یا علی لحمک لحمی، دمک دمی، جسمک جسمی، حربک حربی، علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ ساری زندگی رسول کہتے رہے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، ساری زندگی علی نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ ہمارا طریق مسلمان سے سوال اتنا ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا اور بندے نوکر ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتے رہے؟ جو خون تھا وہ نوکر کہلواتا۔ مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی میرے اہل سنت بھائیوں کے رائٹر، اس نے بھی لکھا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتابوں کے حوالے۔ جب رسول ہجرت کر کے پہنچے تو رسول نے جب مواخات کو قائم کیا، بھائی چارہ ہوا، ایک صف میں مہاجرین کھڑے ہو گئے، ایک میں انصار کھڑے ہو گئے۔ غیب کا علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی، خاموشی پہ گلا نہیں، پریشانی پہ گلا ہوگا، نیتیں جن جن کی ملتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا جس سے ملتی تھی، اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ اب کچھ ممبر کی بھی نزاکتیں ہوتی ہیں، اب نہ پوچھئے گا کس کو کس کس کا بھائی بنایا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، بس میں نے اتنا ہی بتا دیا، جس جس کی ذہنیت ملتی تھی عمران بھائی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ جب مہاجرین انصار ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی میرے اہل سنت بھائیوں کے رائٹر لکھتے ہیں کہ جب ہر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مسجد نبی کے کونے پہ بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا، رسول نے قریب جگہ ماذا یبکیک علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ علی نے سر اٹھا کے یا رسول اللہ، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ جملے شیعہ کتاب میں نہیں، جملے اہل سنت کتاب میں ہے۔ رسول نے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی دیکھے گا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، وہاں بھی میرا بھائی، یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی۔
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بھائی یہاں ہوتے ہیں، وہاں کہاں ہوتے ہیں؟ قیامت والے دن کون کسی کا بھائی ہوگا؟ خدا کہتا میں تو قیامت والے رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں گا، وہاں کوئی رشتہ داریاں نہیں چلنی، نہ رشتہ داریاں چلیں گی نہ یاریاں چلیں گی، وہاں چلے گی تو اطاعت حجت چلے گی۔ قبلہ تشریف فرما علمی شخصیت ہے، ان کا آنا ہی میرے لیے سب سے بڑا اعزاز، ہر ایک رشتے کی پہچان چھینے۔ خدا کہتا ہے قیامت والے دن شوہر بیوی سے منہ چھپائے گا، اور ہر شوہر نہیں، جب رشتوں کی پہچان نہیں تو ہر شوہر کو کیسے پتا کہ بیوی؟ خدا کہتا مخصوص شوہر ہے، تفاسیر میں لکھا ہے۔ جب پوچھا کہ معصومین سے کہ مولا اس آیت سے کیا مطلب ہے، فرمایا یہ آیت ایک مخصوص کے لیے۔ مولا وہ مخصوص کون ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ نبی ہے جو اپنی زوجہ سے اپنی بیوی سے چہرہ چھپائے گا، وہ سامنے سے آئے گی موسیٰ چہرہ پھیر لے گا، وہ ادھر سے آئے گی موسیٰ چہرہ پھیر لے گا، اور موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کی بیٹی، بیٹی نبی کی ہے، بیوی بھی نبی کی تھی۔ قیامت والے دن نبی چہرہ اس کی طرف نہیں کرے گا۔ اب یہ بات اگر پہلی دفعہ بھی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہو تو دعویٰ کیا ہے تو دلیل محفوظ ہے، تائید کا حق ادا کیجئے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کے گھر میں رہی، قصور اس کا کیا تھا؟ انکار حجت ذہن میں رکھنا۔ معصوم نے فرمایا اس کا قصور یہ تھا، یہ حضرت موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے میں بیٹھ کے موسیٰ کے وصی یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی۔ مجمع خاموش رہے یا بول پڑے، سطر میرے یہاں آ گئی یا میں نے ہدیہ کرنی ہے؟ اتنا بڑا جرم ہے حجت سے جنگ کرنا، بیٹی نبی کی بھی ہو اللہ معاف نہیں کرتا تو صحابی کی بیٹی کو کیسے کرے؟ اتنا بڑا جرم۔ قصور یہ ہے کہ اس نے حجت سے جنگ کی تھی، کوئی کسی کا نہیں، لیکن یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ ربیع الاول کا چاند ہو گیا، کل والے دن جو ہے اسے نسبت ہے ہجرت کے ساتھ۔ رسالت مآب نے مکہ چھوڑا اور رسول نے کہا اے میرا نبی جانے سے پہلے بستر پہ اسے چھوڑ کے جا جو تجھ میں سے ہے۔ رسول نے مولا علی کو، یہ سب نے لکھا متفق علیہ، اس میں تو ایک لمحے کے لیے بھی تضاد نہیں، کہ رسول نے مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹایا۔ میں نے اپنے اہل سنت دوست ہیں، عالم دین بھی ہیں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سرکار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول نے مولا علی کو کیوں سلایا تھا؟ اس نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ رسالت مآب کے جسم سے نور نکلتا تھا، تو آج وہ چاہیے تھا جس کے جسم سے نور نکلتا ہو، تو نور کی وجہ سے رسول نے امیر المومنین کو سلا دیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے بڑی عقیدے کی چھلانگ لگائی کہ شیعہ بندہ ہے، ہو جائے گا کہ میں بھی علی کو نور سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے کہا سرکار ناراضگی معاف مجھے بتائیے گا کہ اگر نور ہی کی وجہ سے آپ نے پھر علی مولا کا انکار کر دیا، آپ نے کہا مجبوری نور تھی، نور کی وجہ سے سلایا، تو رسول نے حضرت جبریل کو کیوں نہیں سلایا؟ اسے کہہ دیتے ہے بھی فرشتہ ہے بھی نور سے، کافر حملہ کر بھی دیتے تو تلوار تو چلنی نہیں تھی، فرشتہ تھا۔ وہ دیکھ کے کہتے جی اب آپ تو ضد کر گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جبریل نبی کا نوکر ہے، اور نوکر کی ضرورت کیا کہ سردار کے بستر پہ لیٹے، خادم کی ضرورت کیا کہ سردار کے بستر پہ لیٹے۔ میں نے کہا جملہ تو آپ مان گئے، جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا، وہ اپنے بعد اپنے منبر پہ کسی نوکر کو کیسے بٹھا، جس نے ایک رات کے لیے۔ پھر میں نے فوراً وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ان سے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا آپ چلے اتنا بتائیں کہ رسول امانتیں کسے دے کے گئے تھے؟ اس نے کہا مولا علی کے حوالے کر کے گئے تھے، اور مولا علی واپس کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ میں نے کہا امانتیں تھیں کن کی؟ انہوں نے کہا کافروں کی۔ کافر رکھوا کے کس کے پاس گئے تھے؟ رسول کے پاس۔ رسول کسے دے کے گئے؟ علی کو۔ تھیں وہ کافروں کی، رکھوائیں تھی رسول کے پاس، رسول دے گئے علی کو۔ تھیں وہ کافروں کی، رکھوائیں تھی رسول کے پاس، رسول دے کے گئے علی کو۔ اب جملے تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں
علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا. وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت سوائے علی کے کسی کو کیسے دے سکتا؟ جس نے ایک ساری رات سوئے ہوئے علی کو مکے کے کافر نبی سمجھتے رہے. رسول نے کہا تھا یا علی آج میرے بستر میں موت ہے سو جا. کتنا معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے. میرے بستر میں موت ہے سو جا. اس جملے کے پہلے حصے میں اطلاع ہے, دوسرے میں حکم ہے. موت ہے اطلاع, سو جا حکم. لیٹنا بندے کے اختیار میں ہے. اب موت سر پہ ہو پھر سو جا. صبح کو مالک اسد نے پوچھا یا علی نیند کیسے آئی؟ فرمایا جتنا مطمئن ہو کہ علی آج سویا. یا علی اطمینان کی وجہ؟ فرمایا نبی کہہ کے گئے تھے آج سو جا, صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. مجھے اتنا یقین تھا کہ ہر رات موت آ سکتی ہے, اس رات علی کو موت نہیں آ سکتی. یہ ہے یقین کی منزل, یہ ہے حجت پہ اعتماد. میں کیونکہ ہسٹری کا طالب علم ہوں, کتابوں میں لکھا, تاریخ میں واقعات لکھے. جب ایک عورت نبی کی مخبری کا خط اپنے بالوں میں چھپا کے جا رہی تھی تو رسول نے ایک مجاہد سے کہا کہ اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کے آ. وہ اس کے پاس گیا, اس نے جا کے تلوار نکال کر تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری جوانی کی قسم میرے پاس کوئی نہیں. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے بندے کی جوانی کی قسم کھائی جائے جو جوان نہ ہو, اس سے زیادہ جلدی یقین کون کرے گا؟ انہوں نے فوراً یقین کیا, واپس پلٹے اور واپس پلٹ کے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس خط نہیں. رسول نے دوسرے کہا تو جا, اسے جا کر تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری دلیری کی قسم میرے پاس کوئی. وہ بھی واپس پلٹے, یہ ہسٹری ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں. رسول نے تیسرے کہا تو جا. اس نے جا کے پوچھا بی بی بتا تیرے پاس کوئی خط ہے یا نہیں ہے؟ عورت ہے, ہم تجھے حملہ نہیں کر سکتے. اس نے کہا تیری دیدہ دلیری کی قسم میرے پاس خط کوئی نہیں. پلٹ کے واپس آئی, یا رسول اللہ عورت ہے, وہ تو قسمیں دے رہی ہے, اس کے پاس خط نہیں. اسے علی کہتے ہیں. یہ ہے یقین کی منزل. فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ علی اٹھے, لبیک یا رسول اللہ. اے علی اس عورت کے پاس خط ہے وہ لے کے آ. ہسٹری کہتی ہے مولا امیر اس کی طرف چلے, مولا نے جا کے پوچھا نہیں کہ تیرے پاس خط ہے کہ نہیں ہے. علی تلوار کو نکال کے اپنے انگلی کو, ہاتھ کو آگے بڑھا کے, اے بدبخت عورت وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی ہے. وہ خط یہاں رکھ. اس نے کہا یا علی میرے پاس خط نہیں. فرمایا تو 1000 دفعہ کہے, وہ کہہ رہا ہے. کلمہ تیرا نہیں پڑھا جاتا, کلمہ اس کا پڑھا جاتا. آج میرے بستر میں موت ہے سو جا. سو گئے. سلایا کیوں؟ کیونکہ عرش پہ اس کا اعلان تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی. فرش پہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اے سورج گواہ رہنا, علی نے تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے, تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. خدا نے کہا رسول کو ایک رات کے لیے اسے سلا. اب یہاں پہ جملہ میرا نہیں, جملہ ہے خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی سالات آل اللہ مقام ہو. اللہ جملے کا ثواب بھی قبلہ کی روح کو پہنچا. قبلہ کہا کرتے تھے, اب جس طرح وہ گفتگو کرتے تھے اسی گفتگو کے طریقے میں حسین بھائی وہ کہتے ہیں کہ جب علی سو گئے تو اس نہ سونے والے نے اس کا سونا دیکھا. اس نے جبرائیل سے کہا کہ اس سے جا کے پوچھ کے سونا بیچے گا. تیرا سونا بڑا کھرا ہے, تیرے سونے میں ملاوٹ کوئی نہیں ہے, اتنا خالص سونا کیا تو بیچے گا؟ زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جب جبرائیل نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ وہ آپ کا سونا خریدنا چاہتا ہے, فرمایا خریدنا کس نے ہے؟ اس نے. بیچنا کس نے ہے؟ تو نے. فرمایا تو کیوں کھڑا ہے؟ اسے کہہ مجھ سے مانگ. اب آواز آئی ہے سونے والے اپنا سونا بیچے گا؟ علی فرمایا اگر تیری چاہت ہے تو بیچ دیتا ہوں. فرمایا قیمت مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اب یہ جملہ ہے جس پہ داد بنتی ہے.
زیدی صاحب کہتے اس نے کہا قیمت مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جو تیری مرضی وہ دے دے. ہائے ہائے. اس نے پھر اپنی ساری مرضیاں اسے دے دی. اب یہ مرضیوں کا مالک بن گیا. ایک رات ایک چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور مرضیاں خریدیں. جس کی بند آنکھوں سے اللہ کی مرضیاں خرید ہوتی ہوں. اور ادھر مکے کے مشرک کافر جب پتہ چل گیا کہ رسول اپنے بستر پہ علی کو چھوڑ کے گئے تو 70 نوجوانوں نے، تاریخ کہتی ہے ہسٹری، 70 نوجوانوں نے اپنی تلواریں اپنے ہاتھ میں رکھ کے ابو جہل کے سامنے جا کے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، علی کو قتل کریں گے. 70 نوجوانوں نے قسمیں کھائیں. آگے آگے ابو جہل، پیچھے پیچھے 70 جوان جلوس لے کے مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے سرکار حضرت عمران کے دروازے پہنچے. ابو طالب کی حویلی کا دروازہ کھلا. علی کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. ابو جہل نے اشارہ کیا. 70 نوجوانوں نے علی کے گرد گھیرا باندھا. ابو جہل نے دیکھ کے کہا علی تجھے کہتے تھے تو محمد کو چھوڑ دے، تو نے نہیں چھوڑا. اب وہ تو چلا گیا ہے، تجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. اگر میں ان نوجوانوں کو اشارہ کروں یہ میرے ابرو کے منتظر ہیں، یہ تیرے سر کو تن سے جدا کریں گے، تو اب بھی محمد کو چھوڑ دے، ہم پھر بھی تجھے امان دے دیں گے، ہم پھر بھی تجھے مکے میں رہنے کی جگہ دیں گے. اتنا کہنا تھا. 70 نوجوان گرد گھیرا باندھ کے علی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے نہ میرے مرشد علی کے ماتھے پہ پسینہ ہے، نہ چہرے پہ خوف آیا. اللہ دھیرے دھیرے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے علی نے تلوار کی نوک کو ابو جہل کی ناک پہ رکھا. رستہ چھوڑ اور اتنا یاد رکھ جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں نہیں ہے. جو ہاتھ روک لیا کرتا تھا وہ آج مکہ میں نہیں ہے. بسم اللہ. اگر تلوار چل پڑی بسم اللہ تو تمہارے گھر میں تمہاری بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا مرد بھی نہیں بچے گا. میں مکہ کی گلیوں کو خون سے بھر دوں گا. علی کی تلوار کے اشارے سے ابو جہل چلا. 70 جوانوں نے علی کو رستہ دیا. علی درمیان سے ایسے نکلے جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلتا. ادھر رسول مدینے کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے. رسول نے تھکے ہوئے سفر کے ساتھ اپنے سر سے امامہ اتارا. رسول کی زلفیں کھل کے رسول کے شانوں پہ آئیں. آواز آئی والشمس والضحیٰ، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. جاتا ہوا جبریل پھر پلٹ کے واپس آیا. اس نے والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی آ رہا. بسم اللہ. غدیر میں یا حارث نے انکار کر دیا علی ولی اللہ کا. خدا نے اسی وقت عذاب بھیج کے زمانے کو بتا دیا کہ میں اپنی حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا. تاریخ میں مجھے یہ 2 حارث نام نظر آ رہے ہیں. ایک وہ حارث ہے جو مرحب کا بھائی تھا، جو خیبر میں آیا تھا، اسے علی نے مارا تھا. ایک یہ حارث ہے جو غدیر میں آیا، اسے اس نے مارا ہے. میرا تو خیال ہے شاید اللہ اور علی کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا تھا. میرے دشمن تو مارے گا، تیرے دشمن میں ماروں گا. علی نے پھر ساری زندگی توحید کے دشمن چن چن کے مارے. اب خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا. وہ ولایت علی کے مجرم کو معافی نہیں دے گا. رو کے کہے گا فرشتوں سے کہ انہیں روکو، ان سے ایک سوال باقی ہے. ابھی پوچھا جائے گا ان سے ولایت علی کے بارے میں.